الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے میں آپ کا ٹیچر عاصم نصر فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ تندرست ہوں گے اور یہ لائیو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت گزار رہے ہوں گے, تعلیم اچھے طریقے سے گیٹ کر رہے ہوں گے, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوں گے, ان سے دعائیں لے رہے ہوں گے. تو یہ 5 وقت کی نماز ادا کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں, دعا کریں یہ بات جلد از جلد ختم ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ زندگی جو ہے یہ سادگی سے کیسے گزاری جا سکتی ہے. اور جو ہے اس میں اب دیکھیں گھر میں اگر رہتے ہو, گھر میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ادھر سے بھی ہمارے وہ صبر اور یقین کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ جو ہے ضرورت ہے, ضرورت کے تحت ہی نکلنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ بھی کرنٹ ہے سچویشن, یہ سچویشن ہو یا نہ ہو ضرورت کے تحت ہی نکلا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اگر ٹریول کم کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو اوزون لیئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شیلڈ بنائی ہوئی ہے جو یہ سورج کی جو خطرناک شعاعوں سے ہمیں بچاتی ہے, وہ جو اس میں پرابلم تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنی جلدی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ٹریفک کم ہونے سے, پولوشن کم ہونے سے یہ اللہ تعالیٰ نے سارا بتا دیا اس کرائسس سے. جس طرح قرآن میں ہے کہ یہ تم سمجھتے نہیں, تو یہ ساری انفارمیشن ہم تک پہنچ گئی ہے کہ سادگی سے کیسے رہا جا سکتا ہے. ضرورت کے تحت جو ہے نکلنا وہی ضروری ہے. گھر میں رہنا اور فضول میں اگر ہم نکلتے ہیں, ضرورت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم وقت کا کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, عبادت کیسے کی جائے گی, وقت نہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے وقت بھی پرووائڈ کر دیا, ہر چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے, پہلے بھی آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے, جب بھی ضرورت پڑتی, کسی کو بھی ضرورت پڑتی تو وہ سجدے میں گر جاتا, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا, دعا طلب کرتا. دوسرے جو کافروں کی بھی اگر ہم بات کریں, دوسرے جو ہیں لوگ ان کی بات کریں, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرتا, معافی طلب کرتا. جب وہ وبا ختم ہو جاتی دوبارہ پھر اسی حرکتوں میں پڑ جاتا. تو آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا ختم کرے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کرم کرے یہ وبا ختم ہو جائے اور پھر واپس ہم اسی ڈگر پہ چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوئے کہ بہت سے قوموں کو عذاب آئے تو وہ جب عذاب ختم کر دیا تو دوبارہ اسی وہ ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتے تھے, اس سے بڑا عذاب آتا تھا. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ یہ اگر وبا ختم کر دیتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طریقے سے عبادت اور سجدے کرتے رہیں. واپس اگر اس طرف گئے تو یہ دیکھ لیں قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ پھر اللہ کرم کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم جو ٹاپک جو ہے ہم نے پریویس ٹاپک جو ہے کمپیوٹر کا استعمال میڈیکل فیلڈ میں, ایئر لائن سسٹم میں ہم نے دیکھا. تو اب جو ہے یہ ٹاپک جو ہے یہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں نوٹس میں اویلیبل ہیں. اور اب کرنٹ جو ہے وہ یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن وہ ہم دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں یہ آن لائن لیکچر جو آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی تو کمپیوٹر کو استعمال کر کے ہی آپ لے رہے ہیں نا. تو یہ بھی ٹیکسٹ بک میں نوٹس میں بھی اویلیبل ہے, پیج 118 پہ نوٹس میں بھی اویلیبل ہے, ٹیکسٹ بک میں بھی اویلیبل ہے. ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کو ہم اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. تو یہ اپنا لیکچر جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو اگلا مین ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹ بک میں نوٹس میں بھی اویلیبل ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال ڈیفینیٹلی جب ہم ڈفرینٹ فیلڈس کی بات کر رہے ہیں اور ہم اب جو یہ اسٹڈیز گیٹ کر رہے ہیں یہ بھی تو کمپیوٹر کی مدد سے ہی گیٹ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے یہ تو ہم لیکچرز لے رہے ہیں نا, لیکن ادروائز اگر کمپیوٹر کا استعمال کیا جائے تو ایجوکیشن کی کسی بھی فیلڈ میں کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ آپ نے جب امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں, جب امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں, آپ نے اس کو جنرل لائف میں اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی پارٹس, کوئی آپ کو ٹولز استعمال کرنے پڑتے ہیں, کوئی مشین پارٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور نارملی پھر ان ٹولز کے ساتھ جو اس کی ورکنگ جو ہے, مشینز کی جو ورکنگ ہے اس میں کمپیوٹر ہی اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ڈفرینٹ پارٹس کو ایز اے سسٹم کے طور پہ کنیکٹ کرنا اور اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن گیٹ کرنا. تو کمپیوٹر کا استعمال تو ویسے ہی ہر فیلڈ میں ہے, کسی بھی فیلڈ میں کمپیوٹر کے استعمال کے بغیر جو اس فیلڈ میں ورکنگ ہی نہیں ہے. تو اب ایجوکیشن فیلڈ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی کمپیوٹر کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. دی یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن اسٹارٹیڈ ان دی 1970s ود دی انٹروڈکشن آف مائکرو کمپیوٹر. آنے سے ہی کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ میں اسٹارٹ ہو گیا تھا.
Ever since computers have been widely in educational institutes used from primary to university levels, computers are used in education field to improve teaching and learning process. दोनों एंड पे जो है इंस्टीट्यूट्स को, जो हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट है, उसको भी कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है उनका फ़ायदेमंद है. और फिर जो स्टूडेंट एंड पे बात करते हैं, लर्निंग एंड पे बात करते हैं, लर्नर के एंड पे बात करते हैं, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है उसका फ़ायदा लर्नर को भी बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ जो है वो पहुंचता जा रहा है. मैंने कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जिस तरह यूनिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूनिक का हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप ये लेक्चर्स जो हैं वो गेट कर रहे हैं. यूनिक के सिस्टम के साथ आप कनेक्ट हुए और आपको लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप जो लेक्चर्स जो हैं ये गेट कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग कंप्यूटर्स टू एजुकेट देयर एम्प्लॉयज़ अंडर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. एम्प्लॉयज़ अगर वर्कर्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उनको भी अगर हमने कोई कोर्स टीच करना है, कोई इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करनी है, तो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो भी कंप्यूटर के इस्तेमाल की मदद से ही उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो इनके ज़रिए जो है अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ा रहे हैं. ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो लर्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एक है कंप्यूटर एडेड लर्निंग. इसका मतलब क्या है कि आईटी जो हम मेन डेफिनीशन है हम पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. डिफरेंट तरह के हार्डवेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो अब कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आईटी का इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग के लिए, और इससे हमारे जो लर्निंग जो एबिलिटी है वो बढ़ती है. स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन विच स्टूडेंट्स लर्न कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी डिफरेंट फील्ड जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी करते हैं. उनको सर्विस इंफॉर्मेशन डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट फील्ड्स में प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं. इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, डेफिनेटली देखें ना, कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो मुख्तलिफ़ फ़ायदों के अंदर मुख्तलिफ़ जो फंक्शनैलिटी मेजर प्रोवाइड कर रहा होता है कंप्यूटर, उसमें एक जो फैक्टर वो लेस टाइम, हमें टाइम भी जो है वो कम हम यूटिलाइज़ हमें करना पड़ता है, कम टाइम में ही हमें अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर की मदद से मिल जाती है. तो ये तो मेजर जो उसके फंक्शनैलिटी, उसके अंदर एक मेन फंक्शन जो है टाइम सेविंग फैक्टर, ये तो है ही है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंड ऑन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल्स. डेफिनेटली जो है, क्योंकि देखें ना, जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें, उसमें स्टोरेज एबिलिटी भी तो शामिल होती है ना. तो अब जो है उसमें शेयरिंग भी है. तो अगर इंफॉर्मेशन जो है किसी और जगह अवेलेबल है और वो सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट है, या आप उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. तो अगर इंफॉर्मेशन कहीं और अवेलेबल है, आप वो अपना हेल्पिंग मटेरियल या कोर्स को डिज़ाइन करने में, कोर्स में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं. वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपने नहीं बनाई, आपने नहीं लिखी, किसी और की जो है कहीं और जगह पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि अब जो है जिस तरीके से अब ये हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, अब उसमें सिलेबस तो डेफिनेटली वही इम्पोर्टेंट है. अगर हम इस तरह करें अब कि अब ये टॉपिक जो हैं ये तो आपको वही बात कर रहा हूँ, ये आपके नोट्स में अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है. तो लेकिन अब उसको आपको इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रा बेहतर तौर पर पॉइंट्स वाइज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. लेकिन ये टॉपिक जो हैं, ये सारे टॉपिक देखें, ये हमारे सिलेबस के हवाले से ही है ना. तो अब जो है अगर हम बात करते हैं कि जिसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड जो है, वो तो अगर जो कंप्यूटर सिस्टम जो पूरी दुनिया से कनेक्ट है, तो अब किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा है. लेकिन अब उसमें से जो ह्यूज इंफॉर्मेशन जो बल्क में अवेलेबल है, उसमें से हम वो सारी इंफॉर्मेशन तो यूज़ नहीं ना करेंगे. हमने देखना होता है कि हम कौन सी डिग्री, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं. तो उस लेवल में जो इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर है, तो जो ह्यूज जो ओशन ऑफ जो एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है,
اس میں سے فلٹر کر کے جو ہمیں انفارمیشن ریکوائر ہے اسی کو یوٹیلائز کیا جائے گا نا. تو اب اس کے یہ جو ہماری ڈگریز ہوتی ہیں, ڈگریز کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارا جو لیول ہے اسی لیول کے اکارڈنگلی ہی ہم انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کسی اور کی یا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے اگر یہ ٹاپک اگر آپ اگلی ڈگری میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اس کے ویکیبلری کی بات کریں گے, اس کے لیول کی بات کریں گے, وہ انفارمیشن دینے کے انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ ہمارا لیول بڑھ جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ آج کل جو ہے اگر بات کی جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں, شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں انفارمیشن کی, تو اس میں انفارمیشن نہ ہو یہ تو شاید نہیں ہوتا. انفارمیشن تو ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ مل جاتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ریکوائر ہے وہی ہمیں ملے, یا جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس میں سے اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن جو ہے اس کو فلٹر کرنا کام یہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ ابھی تو اس فیلڈ میں اتنا شاید کام نہیں کر رہے, وہ نارملی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ریسرچ جو ہے یا یہ ڈیٹیکٹ کرنا, یہ جب آپ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہاں ادھر تو آپ بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب یہ جو ہم یہ اسٹڈیز گیٹ کر رہے ہیں, لیکچرز لیتے ہیں, بک کرتے ہیں, تو اس میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ریکوائرڈ جو ہے نالج ہمیں وہی دیا جائے. آپ کسی پروڈکٹ کے لیے تو دنیا جہان کی آپ جو انفارمیشن اس کو ریسرچ کر رہے ہیں, فلٹر کر رہے ہیں. تو اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے کہ وہ آپ جو ہے اوپنلی جو ہے وہ انفارمیشن کوئی بھی گیٹ کر لیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ٹاپک اویلیبل ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس اگر تھوڑی سی زیادہ اگر ہو جائے تو اس میں ایسا کوئی حرج تو نہیں, اس سے ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ ہی تو بڑھتی. ٹھیک ہے, تو آگے جو ہے اگلی ڈگریز میں جا کر تو ہمارے پاس ٹھیک ہے نوٹس ادھر بھی ہوتے ہیں, ٹیکسٹ بک ادھر بھی ریکمینڈ کی جاتی ہیں, لیکن آرٹ اینڈ فاز یہ نہیں کہ جی ایک بک ہے تو اسی میں ہوگا. ٹاپکس ہیں, اب ٹاپک جو ہیں جب آپ جس طرح سے آگے موو کرتے ہیں ٹاپکس ہوتے ہیں, وہ ٹاپکس ہی کئی دفعہ بس گیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ٹاپک ہی بتا دیں. ٹاپک جو ہیں وہ ہوں گے تو اس کے آپ انفارمیشن آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں خود آپ کو کئی دفعہ یہ نوٹس بنانے پڑتے ہیں خود. ٹھیک ہے, اب جب نوٹس جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی تو اپنی لیول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو فلٹر ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو کرنا بھی پڑے گا. It also helps in reducing the time that is required for managing different teaching and research methods. یہی آگے نا, ٹھیک ہے نا, ٹائم کم ہوتا ہے. The use of multimedia projector and slides has increased the quality of education. یہ اگر آپ جو لیکچر یہ کمپیوٹر کا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی تو یہ لیکچر جو ہے یہ آپ ملٹی میڈیا پروجیکٹر اور سلائڈ کو یوز کر کے ہی گیٹ کر رہے ہیں نا. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا, اب یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ٹاپک دیکھیں آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ آپ پوائنٹر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کون سے ورڈ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, کون سی لائن کو ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کا دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ہول پیج جو ہے وہ دکھایا نہیں جاتا. اب جو ہے نارملی یہ ہم پیراگراف وائز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ایک پیراگراف, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی جو کرنٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس 3 4 5 6 7 لائنس جو 6 لائنس نظر آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے توجہ انہی لائنس پہ ہو رہے ہیں. اب آپ پورے پیج پہ تو توجہ نہیں نہ کر رہے, انہی لائنس پہ توجہ کر رہے ہیں اور یہ لائنز آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو افیکٹ ہے آگے ہم نے آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کا ٹاپک بھی ہم کوشش کریں گے ذرا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذرا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بیٹر ہو جاتی ہے, کیونکہ اس طریقے سے اگر یہ اینیمیٹڈ آ جائے کہ ہمارے پاس پکچرس نظر آ جائیں تو یہ ملٹی میڈیا اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے ہمارا اس کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ بھی, بجائے اس کے کہ بورنگ جو ہے وہ ایک بک, اگر جس کی بک ریڈ کرنے کی ایبلٹی ہے اور وہ کنٹینیوسلی بک ریڈ کر سکتا ہے تو اس کو تو 100% فائدہ ہی فائدہ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے. یہ تو ذہن میں رکھیں, کیونکہ کہتے نہیں کہ اگر آپ بک کو اگر آپ دوست بناتے ہیں تو بک سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے, اور یہ سچ بھی ہے. کیونکہ اگر آپ بک جو ہے وہ بک اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ سکون سے کہیں پہ بھی بک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور بک جو ہے اس میں آپ بک جب پڑھتے ہیں تو اس میں اینیمیشنز تو نہیں نہ آئیں گی, تو اس کے ساتھ اٹیچ اگر آپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک تھوڑا سا سکون بھی پایا جاتا ہے. اور نارملی بکس جو ہیں
وہ کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن، دیکھیں بک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ کاپی فارم میں آپ کے پاس موجود ہے. اب جس طریقے سے مسئلہ ہے کہ لائٹ کا پرابلم ہو جائے، پاور کا پرابلم ہو جائے، تو اگر بک جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ تو آپ یوز کر سکیں گے نا. اٹ کنسسٹ آف سافٹ ویئر ٹیوٹوریلس، لرن اینڈ پریکٹس اینڈ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ یہ لیکچرز کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، پھر آپ کا جو آپ کمنٹس پلیس کر رہے ہیں یا ریمارکس پلیس کر رہے ہیں، یہ ٹیوٹوریلز تو ہیں. اس کے بعد جو ہے اب کمپیوٹر بیس جو ہے آپ کی ٹیسٹنگ اب سٹارٹ ہو گئی ہے، تو وہ آپ ٹیسٹ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ آپ یوز کر تو رہے ہیں. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ٹیوٹوریلس آر یوز ٹو ٹیچ نیو کنسیپٹ ود دی ہیلپ آف ایزی ٹو یوز سافٹ ویئرس. پکچرز آپ کو مل رہی ہیں، ڈرائنگس مل رہے ہیں، اور ساؤنڈ افیکٹس بھی ہیں، اینیمیشن افیکٹس ہیں، جس سے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے اب یہ جو آپ لیکچرز آپ دیکھیں، یہ جو لیکچر جو ہیں یہ سلائڈس کے ذریعے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھیں اس میں بھی تو اینیمیشنز بھی تو ہیں، پوائنٹر آپ یوز کر رہے ہیں، اور پھر میری آپ وائس جو ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اگر کوئی جہاں پکچرز ہمیں ریکوائر ہیں وہ پکچرز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ بیٹر جو ہے ہم تک پہنچتا ہے. ٹیوٹوریل آلسو کنٹینس اے نمبر آف ایکسرسائزز، کوئزز اینڈ ٹیسٹ. تو یہ یہاں پہ بھی اب یونیک کے اندر بھی اب آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ سسٹم سٹارٹ ہو گیا، اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کو آنسر دیے جا رہے ہیں. پھر کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے ابھی یہ چیپٹر 4 کے جب ہم یہ ٹاپک کر لیں گے تو پھر اس کے جو ایم سی کیوز جو ہیں اس کو بھی ہم یہ اسی لیکچرز آن لائن لیکچرز کے اکارڈنگلی ہی دیکھ لیں گے، اس کو بھی اسٹڈی کر لیں گے. ٹھیک ہے، لرن اینڈ پریکٹس ڈیفینیٹلی. اب اس میں کوئی بھی ایسا ایک ٹاپک ہے جو آپ کو سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد جو ہے وہ اینیمیشن افیکٹس بھی پکچرز کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، ساؤنڈ افیکٹ کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے ڈفرینٹ پریکٹس ٹیسٹ اگر ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہی کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ٹاپک جو ہے وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں آ جائے گا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر یوز کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ لیب ورک کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو ہے انٹرسٹ بھی بڑھتا جاتا ہے. اور کئی باتیں جو ہیں جو تھیوریٹیکلی جو ہیں جب اس کو پریکٹیکلی کیا جاتا ہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور بڑھ جاتی ہے. ان دس میتھڈ کمپیوٹر از یوز اونلی ٹو لرن اینڈ پریکٹس دی کنسیپٹ لرن ان دی کلاس. ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ ایبیلٹی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کے اندر. ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹاپک پڑھتے جائیں اور جو ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو. آپ جس طریقے سے کرنٹ کرائسس میں اس طرح ہو گیا، اب وہ پرابلمس آئے نہیں ہوئے، ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ہی کرم کرنے والا ہے، سارے پرابلمس اللہ ہی سولو کرنے والا ہے. تو لیکن اگر کرنٹ کرائسس میں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو ہے میٹرک کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے پریکٹیکلس نہیں ہوئے، اور انٹر کی بات کرتے ہیں تو انٹر کے تو پیپرز ہی نہیں ہوئے، سیکنڈ ایئر جو ہے اس کے پیپرز نہیں ہوئے، ان کا پریکٹیکل نہیں ہوا. تو اب جو ہے یہ اگر ٹیسٹ نہیں ہوا تو پھر یہ ایسٹیمیٹ کیسے کیا جائے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے کس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں کتنی ایبیلٹی، کتنا اس نے لرن کی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے نا. تو اب جو ہے یہ اب پوری دنیا کے اندر جو ہے جہاں جہاں بھی پیپرز تھے وہ سارے اسکپ ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ہر ایک افیکٹ ہو گیا، ہر بزنس افیکٹ ہو گیا. اور اب جو ہے یہ آلٹرنیٹیوز یوز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم نے لائف میں جو ہے وہ بھی ہم زندہ ہیں تو لائف کے ساتھ بھی تو ہم نے چلنا ہے نا. تو اس میں پھر آلٹرنیٹیوز یوز کیے جا رہے ہیں، اور آلٹرنیٹیوز یوز کرنے کے لیے کیا یوز کیا جا رہا ہے؟ ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، کمپیوٹر یوز کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا میتھڈ ہو کہ ہم اس سسٹم سے کنیکٹ بھی ہو جائیں اور ہمیں وہاں پہ فزیکلی آنے کی ضرورت نہ بھی پڑے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کمپیوٹر کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے نا. تو اب ٹیسٹنگ جو ہے فیکٹر وہ بھی ایجوکیشن فیلڈ میں بہت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دی کمپیوٹرز آر یوز ٹو ایسٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹوڈنٹس آف اے سبجیکٹ. تو یہ کمپیوٹر وہ اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاپک جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ ان کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب ٹیسٹ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا اور ٹیسٹ وہ اٹیمپٹ کریں گے تو اس سے ہی پتہ چلے گا.
کوشچنز آر ڈیلیورڈ تھرو دی کمپیوٹر ان موسٹ کیسز. نارملی جب آپ ایجوکیشن فیلڈ میں کمپیوٹر کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو نارملی شارٹ سلیکشنز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, اور اس میں اگر آنسر جو ہیں وہ بھی اگر کمپیوٹر کی مدد سے بھی کیے جا رہے ہیں نیکسٹ ڈگریز میں جا کر, تو آپ پورا پیپر جو ہے وہ آپ کمپیوٹر پہ ہی کر رہے ہوں گے, چاہے وہ آبجیکٹیو ہے چاہے وہ سبجیکٹیو ہے, سارا کچھ آپ کر رہے ہوں گے. اور اس میں تو جو ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں اس میں آپ اسی کمپیوٹر کے اندر ڈفرینٹ سافٹ ویئرس بھی اویلیبل ہوں گے جو آپ کو ریکوائر ہوں گے ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو اس میں آپ ڈیزائن بھی کر رہے ہوں گے, کوئی آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ ڈیزائن کر کے وہ جو ٹیسٹ جو آپ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ اس کو آپ کاپی کر لیں گے. یہ ساری چیزیں جو کمپیوٹرز کی مدد سے کیا جاتا ہے, اور اس میں اتنی بھی ایبیلٹی ہوتی ہے اس ٹیسٹ میں کہ اگر کوئی ساتھ اگر کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ آپ کے سیم ڈگری کا ہے, نارملی ڈفرینٹ ڈگریز کے اسٹوڈنٹ دے رہے ہوتے ہیں ایک ٹیسٹنگ سینٹر میں, تو اس کا پیپر اور آپ کا پیپر ہے ہی ڈفرینٹ, اس کے کویشچنز ہی ڈفرینٹ, آپ کے کویشچن ڈفرینٹ ہے, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائم سلاٹ جو ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, ٹائمر ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹک آپ کو ٹائم دکھا رہا ہوتا ہے, اور وہ پیپر آٹومیٹک جب ٹائم ختم ہو جائے گا اس میں پیپر نے ختم ہو جانا خود ہی. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے. تو نارملی اس میں کیا جاتا ہے کہ لانگ کویشچنز جو ہے جس طریقے سے آپ لکھتے جا رہے ہیں وہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ ڈگری میں ایسے ہوتا بھی ہے کہ آپ پیپر کویشچن جو ہیں لانگ کویشچن بھی آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ٹائپنگ ایبیلٹی بھی ہماری بہتر اور تیز ہونی چاہیے ایسے ٹیسٹ میں. ابھی فی الحال تو ایسا نہیں ہے. دی پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ ان دیز ٹیسٹ از امیڈیٹلی ایسٹیمیٹڈ, اور اس کے آنسر جو ہیں وہ آنسر کے سسٹم کے اندر پہلے سے اویلیبل ہیں. تو میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی تھی, ڈفرینٹ کورسز جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹ ایک جو انیشیل سرٹیفکیٹ جو ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد اسی ٹائم آپ کو ٹیسٹ سینٹر میں دے دیا جاتا ہے, اور فائنل جو اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے وہ تو اس کمپنی کی طرف سے, آرگنائزیشن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو بعد میں آ ہی جائے گا. کیونکہ جب کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور آپ جب ایم سی کیوز کی بات کر رہے ہیں تو ایم سی کیوز کے آنسرس تو پہلے سے اویلیبل ہیں. جس طرح آپ نے اگر بات کریں کہ جو میٹرک کا پیپر آبجیکٹیو کا آپ نے دیا تو اس میں آپ جو سرکل فل کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹاپکس ہم نے پڑھے بھی ہوئے, تو اس کا آنسر اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ کو انیشیل سرٹیفکیٹ اس ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے, فائنل سرٹیفکیٹ کچھ دنوں بعد آ جائے گا آپ کا. دی پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ ان دیز ٹیسٹ از امیڈیٹلی ایسٹیمیٹ. دیز ٹیسٹ کین بی گیون ان اے کلاس روم اور ایون اوور دی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, کلاس روم جو ہے اس میں ڈفرینٹ جو ہے کمپیوٹر سے اٹیچ ہیں, آپ ادھر آپ ٹیسٹ اس ٹائم دے سکتے ہیں کمپیوٹر کو استعمال کر کے, یا آپ کمپیوٹرز کے اندر وہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں, یا آپ انٹرنیٹ کو یوز کر کے دے سکتے ہیں. پھر کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ, یہ بھی ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے ایجوکیشن فیلڈ میں کمپیوٹر کا استعمال کرنے کے لیے. ایک اور میتھڈ بھی ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. اس میں ہمارے پاس جو ہے زیادہ افیکٹس وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کوشچننگ بھی جو ہے آن لائن آپ کو آنسر بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, ڈائلاگس کی فیسلٹی بھی مل جاتی ہے. اٹ مینس این انٹریکٹیو, ٹھیک ہے, کمیونیکیٹیو لرننگ ایکسپیرینس بٹوین دی لرنر اینڈ کمپیوٹر. یہ انٹریکٹیو ہے, ٹو وے کمیونیکیشن ہے, جو آپ کویشچن کریں گے اسی ٹائم آپ کو ملے گا. لیکن نارملی اگر ہم بات کرتے ہیں دو ہے نا افیکٹس. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کویشچن پلیس کیا اور آپ کو کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر آپ کو ریکوائر ہے وہ تو آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن اس میں کوئی ٹائم ریکوائر ہوا. لیکن انٹریکٹیو جو ہے, جس طرح آپ چیٹنگ سٹائل کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو جو بھی آپ کویشچن ارائز کرتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, آپ اس کا رپلائی جو رسپانس آپ کو اسی ٹائم مل جاتا ہے. تو اس لیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی کویشچنس ہیں تو وہ کویشچن اگر ابھی ہم کریں گے ہمارے مائنڈ میں, اگر تھوڑی دیر بعد اگر کریں گے کویشچن اگر کیا گیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے مائنڈ سے نکل جائے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگر کویشچن جو اگر ہم نے کہیں پلیس کر دیا اس کا آنسر ہمیں دیر بعد ملا تو ہو سکتا ہے پھر ہمارے مائنڈ سے یہی نکل گیا ہو کہ میں کس سینیریو میں تھا, میں نے کیا کویشچن کیا تھا, اگر آنسر بھی ہمیں دیر سے ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. لیکن جو انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں جو بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جب آپ کویشچن کرتے ہیں اور اسی ٹائم آپ کو آنسر دیا جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ جو آپ کے مائنڈ میں جو بات چل رہی ہے وہ بیٹر جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے اگر انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہو. It means an interactive communicative learning experience between the learner and computer in which the computer provides the majority of the stimulus. جس میں رسپانس جو ہے وہ تو کمپیوٹر ہی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو آنسر پرووائڈ کیا وہ صحیح تھا, وہ غلط تھا, اس میں آپ کو فردر جو ہے
کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے یا مزید آپ کو کوئی آپ کے جو پرابلم ہے اس کو سولو کرنے کی آپ کو نالج دینا ہے کمپیوٹر کی مدد سے، تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لرنر کو اسی کے اکارڈنگلی کام کرنا پڑتا ہے، اور کمپیوٹر جو ہے جو آپ ورکنگ کرتے ہیں، جو آپ رسپانس دیتے ہیں، کمپیوٹر اسی ٹائم اس کو انالائز کرتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ فیڈ بیک، ایڈوائس بھی اگر چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایڈوائس کہ اس کو بیٹر کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، یہ غلطی تھی، یہ بات جو ہے یہ انٹریکٹیو انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ فوراً ہی آپ کے اپنے پرابلمز ہیں وہ سولو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو ہیلپ اسی ٹائم مل جاتی ہے. CBT programs are also available on CDs. It is a low cost solution to educate a large number of people. Definitely, کیونکہ جب ہم شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم جیوگرافیکل ہم ایریا کی بات ہی نہیں کر رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹرینرز کو، جو ٹرینیز ہیں ان کو آپ جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. فالوئنگ آر دی 5 میتھڈز دیٹ آر یوز ان پرووائڈنگ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. وہ کیا جی؟ وہ ہمارے پاس لرن اینڈ پریکٹس، ٹیوٹوریلس، ڈائلاگس، یہ جو ہم بات کر رہے تھے ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس کا امپورٹنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہے. ٹیسٹنگ، سیمولیشنس. لرن اینڈ پریکٹس، اب اس میں ان دس میتھڈ دی کمپیوٹر از یوز اونلی ٹو ڈرل اینڈ پریکٹس دی کنسیپٹس لرن ان دی کلاس. اس میں ڈیفینیٹلی یہ پریکٹس ٹیسٹ ہیں. اب تو آپ ورکنگ کر رہے ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کوئی کام، اس کے بعد کرنے کو کہا جا رہا ہے، اب آپ کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ آپ کا ٹاپک جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، کمپیوٹر کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ بیٹر جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ اس کا نالج اور اس کی ورکنگ جو ہے آپ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہیلپ پرووائڈ کی جا رہی ہے. ٹیوٹوریلز جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، نئے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ پکچرز، ڈرائنگز، اسکیچز، ساؤنڈز، ایگزامپلس، وہ آپ کو کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. Tutorials also contain a number of exercise, quizzes and tests. Tutorial judges the performance of a student based upon his score in tests and quizzes. اور اب جو ہے اس کے حوالے سے یہ تو ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے امپروو ہوتے رہیں گے. اگلی ڈگریز میں بھی آپ دیکھیں گے یہ جس طرح کویشچن جو ہے وہ جو آنسر آپ پرووائڈ کرتے ہیں، جب آپ کویشچن آپ نے کوئی آپ تک آیا اور آپ نے آنسر پرووائڈ کیا، اس سے بھی اسی ٹائم آپ کا جو انالیسس کر کے آپ کا جو لیول ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ جو نیکسٹ کویشچن اگر آئے گا وہ آپ کے پریویس کویشچن کے آنسر سے ریلیٹڈ، یا وہ لیول اتنا رکھنا ہے، آپ کا لیول پتہ چل جائے گا کہ آپ کس لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور جس طریقے سے ہم نیٹ یوز کرتے ہیں، نیٹ سے بھی تو جو ٹاپک سرچ کر رہے ہیں، جو آپ انٹرنیٹ میں سرچ انجن میں جو لکھتے ہیں ٹاپک، وہ آپ اپنے مائنڈ کے حوالے سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے جو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہی ٹاپک آپ انٹرنیٹ پہ لکھ رہے ہیں نا انفارمیشن کے لیے. اس سے آپ کی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ بنتی رہتی ہے کہ آپ کس طرح کے بندے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے. تو اب یہ جو ٹیسٹ ہیں، اس ٹیسٹ کا بھی یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو آپ کی جو لرننگ جو ایبیلٹی، آپ کا جو لیول ہے کہ آپ کس لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی انالائز کیا جا رہا ہے، وہ بھی ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے پھر وہ آپ کا وہ جو نیکسٹ کویشچن کا جو لیول ہے، وہ یہ ساری چیزیں پہلے سے سیٹ ہیں، تو یہ اس کا لیول جو ہے وہ سیٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ ڈفرینٹ ہے نا، جس طریقے سے مینول پیپر کی بات کیا ہوتی ہے کہ ایک بیلنس پیپر ہوتا ہے نا. بیلنس پیپر کا مطلب ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی آسان سوال ہوں، ساروں کے مارکس اچھے آ جائیں. ایوریج ہے تو پھر جنہوں نے زیادہ تیاری، اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہیں جی ہم نے اتنی زیادہ تیاری کی، یہ کویشچن ہمارے لیول کے حساب سے نہیں آئے. تو اس لیے بیلنس پیپر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کے کویشچنز جو ہیں وہ اس میں ٹیسٹ میں پرووائڈ کیے جائیں. تو اس طریقے سے جب کمپیوٹر کو یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی جو کویشچنز کا لیول جو ہے اس کو پہلے سے سیٹ، اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ڈائلاگ، یہ ہمارے پاس اس کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹر ہے کہ ڈائلاگ کا مطلب ہے کہ جو اگر ہمارے پاس کوئی پرابلم آتا ہے، جس طرح کنورسیشن ہے، کنورسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں اینڈ ریکوائر ہوتے ہیں نا. اس انوائرمنٹ میں دونوں اینڈ اویلیبل ہوتے ہیں. بات چیت کرنے کے لیے دونوں پرسن، دونوں اینڈ اس انوائرمنٹ میں ریکوائر ہے نا، پھر ہی بات چیت ہوگی نا. تو ان دس میتھڈ دی کمپیوٹر اینڈ دی اسٹوڈنٹ کین کیری آؤٹ اے کنورسیشن. دی انٹریکشن بٹوین دی کمپیوٹر student and the computer leads to learning of a new concept easily.
ڈیفینیٹلی اس طریقے سے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ وہ سافٹ ویئر کی مدد سے, کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے وہ فوراً ہی آپ کا مسئلہ جو ہے حل کر دیا جائے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ اس کا فیکٹر ہے. ٹیسٹنگ فیکٹر تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی جو لرننگ ایبیلٹی جو ہے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے, کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے, کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ آپ کو ٹاپک جو ہے وہ انڈرسٹینڈ آپ کر پا رہے ہیں, اور پھر آپ کا اینڈ پہ جا کے کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ رزلٹ بھی تو پرووائڈ کرنا ہے نا. The computers are used to estimate students' understanding of a subject. The questions are delivered through the computer. In most cases وہی بات ہے کہ MCQs ہیں, true false choices ہیں. Performance of a student in these tests is immediately estimated. These tests can be given in a classroom or even over the internet. ٹھیک ہے, یہ بات ہم نے کی. Simulation جو ہے یہ effects جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ in education computer simulation methods are used to educate person by recreating a system that might exist outside. ایک ہمارے پاس ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے آرٹیفیشلی جو ایکچوئل سسٹم کو ریزیمبل ہی کرتا ہے. تو اس سے ہمارے پاس ایک سینیریو جو ہے جو لائف کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, وہ سینیریو جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا, وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو نالج پرووائڈ کیا گیا, اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پھر ٹیسٹ آپ کو پرووائڈ کیے گئے, اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈائلاگ کے ذریعے جو اپنے پرابلم سولو کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اوریجنل جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کی لرننگ ہم کر رہے ہیں, اس کا نالج ہمیں مل رہا ہے, اور جب اوریجنل نیچرل انوائرمنٹ میں جائیں گے تو اس کی ورکنگ جو ہے وہ ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں, اس کے پرابلم جو وہاں پہ آتے ہیں اس کو کیسے سولو کیا جائے گا وہ ہم اسٹڈی لے چکے ہوتے ہیں. تو پھر نیچرل انوائرمنٹ میں اٹیچ ہونے میں, اس اپنے نالج کو استعمال کرنے میں مشکل نہیں ہوتا, پھر فائدہ ہوتا ہے. Simulation are used to educate persons about the environment that are too difficult, costly or dangerous to create and practice for real. جس طرح یہ فلائٹ سیمولیشن کی ہم بات کرتے ہیں. اب یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب ہم کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں تو اس کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. Use of computers in education provides many advantages over old and traditional methods. Some of these advantages کیا ہیں. Students can easily get new skills at their own speed. دیکھیں نا, کیونکہ یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی مدد سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اگر وہ آئدر کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں اویلیبل ہے, سی ڈیز میں اویلیبل ہے, تو آپ اس کو اس لیکچر کو جو ایجوکیشن آپ کو نالج پرووائڈ کیا جا رہا ہے اس کو پاز وغیرہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کہ دوبارہ اس کو کنٹینیو کر لیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا سیشن آپ نے بنا لیا, اینڈ ایٹ ڈفرنٹ ٹائم دیٹ ڈو ناٹ کلیش ود دیئر ورک ٹائمنگ. نارملی جب آپ اوریجنل کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کلاس روم اسی ٹائم پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے, سیم ٹائم پہ جو ریکوائرڈ ٹائم ہے اس پہ لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے, پھر ریکوائرڈ ٹائم پہ لیکچر ختم ہوتا ہے, پھر اگلا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو ٹیچ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کمپیوٹرس کی مدد سے آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں تو ہمارے پاس سافٹ ویئرس کے اندر لیکچرز موجود ہیں, سی ڈیز میں, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ اپنی سپیڈ کے والے سے پوز کر کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سیو کر لیں تو پھر سیو جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ جب آپ اس کو یوز کرنا چاہیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹریننگ ٹائمز کین ریڈیوس اور انکریز. ٹھیک ہے, ٹریننگ ٹائم جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے, بڑھایا جا سکتا ہے اس طریقے سے, کیونکہ دیکھیں نا اب آپ کو جو ہے جتنی ایبیلٹی آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے اب اتنا ہی آگے بس بہت ہے, اس آگے نہیں اب سمجھ آ رہا برداشت نہیں, تو پھر آپ اس کو پاز کر دیں گے, ٹریننگ میں آپ کا بڑھ جائے گا. اگر آپ جلدی کرنا چاہ رہے ہیں تو جس طرح ہمارے پاس آپ اس کو موومنٹ جو ہے فاسٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس سے ٹریننگ ٹائم جو ہے اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے. مینٹیننس اور پریپریشن آف کورس مٹیریل از یوزلی ایزی, کیونکہ اب اس میں ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ کورس مٹیریل بنانے میں بھی کس کو یوز کیا جا رہا ہے, کمپیوٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے, تو اس کا پھر ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جو شیئرنگ جو ہے نالج کو ہم شیئر کر کے اس کو مٹیریل کورس مٹیریل کے اندر یوز کرنا, لیکچرز کے اندر یوز کرنا, ایجوکیشن کے اندر یوز کرنا, تو اس میں ہمیں فائدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. مینٹین کرنا, پریپیئر کرنا جو ہے وہ نارمل میتھڈ سے آسان ہو جاتا ہے. ود دی ہیلپ آف انٹریکٹیو اینڈ ویژول ماڈلنگ اسٹوڈنٹس آر انکریج ٹو ٹیک ٹریننگ, کیونکہ اس میں ہمارے پاس ساؤنڈ افیکٹس ہیں, اینیمیشن افیکٹس ہیں, تو یہ جو ہے اس کے ذریعے جو کمپیوٹر جو ہے
وہ انکریج ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے بیٹر انڈرسٹینڈنگ گیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو فائدہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ پلین ٹیکسٹ بک ہے اور وہ اب اس کو ریڈ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ پڑھیں. اب کلاس روم کے اندر جو نارمل کلاس کے اندر بھی کوئی سبجیکٹ جو ایز اے ٹیکسٹ پڑھائے جاتے ہیں, جیسے سپوزنگ انگلش کی, اس میں ریڈنگ بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. تو اب وہ ریڈنگ کے ساتھ ساری کلاس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا, یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کیونکہ ریڈنگ ہو رہی ہے. اب وہ ریڈنگ جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ پھر وہ بک کو دیکھ رہے ہوں, اس پہ توجہ کر رہے ہوں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں نا, اب جس طرح یہ لیکچرز ہیں, ایک ہمارے پاس سلائڈ آ رہی ہے, پیراگراف وائز آ رہی ہے, پوائنٹ وائز آ رہی ہے, تو اب آپ کہیں پہ کلک کر رہے ہیں تو وہ اگلی لائن آ رہی ہے نا, اور پھر جب ایک پیج پڑھیں گے تو آگے آئے گا نا. تو اس طریقے سے تھوڑی سی ہماری اس میں انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے. اور اس میں کیونکہ ہمارے پاس ویژول ماڈلنگ ہے, آڈیو ویڈیو بھی ہے, جس کی وجہ سے پھر, اور انٹریکٹیو بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ اپنے کویشچن پلیس کر سکتے ہیں, آپ کون سا پرووائڈ کیا جا سکتے ہیں, انٹریکٹیو انوائرمنٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ جو ہے انکریج ہوتے ہیں کہ اس طرح یہ فیکٹ جو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے, اور پھر ہمارے اندر ہمت زیادہ آ جاتی ہے, پھر ہم یہ ایجوکیشن گیٹ کرتے رہتے ہیں ایز کمپیئرڈ ود نارمل فزیکل ٹریڈیشنل میتھڈ. امپورٹنٹ اسینشیل اسکلس کین بی ٹاٹ اینڈ اپڈیٹڈ. اب کیونکہ دیکھیں نا, یہ انفارمیشن جو ہے ساری لیکچرز کی سسٹم کے اندر موجود ہے, تو جس جگہ پہ جس طرح یہ لیکچرز ہیں, اب لیکچر جو ہیں یہ آپ کے نوٹس اور ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ ہی ہیں, لیکن اس میں ٹاپک کے اندر آپ کو جو جہاں مزید آپ کے اسٹوڈنٹ کے کویشچنس کے حوالے سے جو نالج آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ آسان ہو گیا نا. اب بک اگر ہو تو اس میں اگر ہم نے ٹاپک ایڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے, وہ تو پلین ہمارے پاس ٹیکسٹ بک ہے, تو اس میں دوبارہ پہ ٹائپ کریں, اس کو پلیس کریں, پھر وہ اگلا پیج چلا جائے گا, وہ ایک پیج جو ہے وہ اگلے پیج پہ موو ہو جائے گا اس کا ڈیٹا, تو یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے, جہاں اپڈیٹ کرنا ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے. The use of computers convert practice into an interesting game. It encourages students to practice different skills that may be boring to learn. Definitely اس میں ہمارے پاس کیونکہ افیکٹس آ رہے ہیں, اس میں پریکٹس لیسنز ہیں, اور اس میں آپ کی بھی انوالومنٹ ہے. اور کئی دفعہ جو ہے کہ لوور کلاس کے اندر, چھوٹے اسکول میں بچوں میں کلاسز کے اندر جو ہے وہ گیمز پلے کر کے بھی ان کی ایبلٹی بڑھائی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس لیٹر گیمز ہیں, ٹھیک ہے, نومیرک گیمز ہیں جس میں آپ وہ کیز پریس کر رہے ہیں, وہ لیٹرز پریس کر رہے ہیں, اور وہ لیٹرز پریس کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس ٹائپنگ ایبلٹی جو ہے وہی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد اسکیچ کی بات کر رہے ہیں, تو اسکیچ جو ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ اسکیچ بنائیں, تو اس میں وہ آپ کی جو ایبلٹی ہے وہ سافٹ ویئر کو یوز کرنے کی, سوچنے کی جو صلاحیت جو ہے وہ گیم انوائرمنٹ کے حوالے سے ہی آپ گیٹ کرتے جا رہے ہیں. کوالٹی اینڈ ریلائبلٹی آف دی ٹریننگ مٹیریل از مینٹینڈ ایزیلی. ڈیفینیٹلی یہ کوالٹی مینٹین کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ لیکچرز بنانے میں ضروری نہیں کہ ایک جو ہے وہ ٹیوٹر اویلیبل ہو, ایک سے زیادہ جو ٹیچرز وہ ہو سکتے ہیں, وہ اس کی کوالٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں, اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ بیٹر بنتے جاتے ہیں. منیمم کاسٹ از ریکوائرڈ ٹو ٹرین ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اویلیبل آئدر لوکلی اور ایٹ ریموٹ ایریاز. تو ڈیفینیٹلی جب ہم بات کر رہے ہیں انیشیل کاسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن جب اس کو لانگ رن میں ہم یہ بار بار دیکھ رہے ہیں انیشیل کاسٹ ہوتی ہے, تو لیکن وہ کاسٹ جو ہے نا جلدی کور بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ جب زیادہ یوز کرنے والے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پے کریں گے. جب زیادہ یوز کرنے والے ہیں تو زیادہ پے کریں گے, تو انیشیل کاسٹ جلدی کور ہو جائے گی. تو اس کا فائدہ پھر وہ ایوریج کاسٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کم ہی ہو جائے گا. منیمم کاسٹ از ریکوائرڈ ٹو ٹرین ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اویلیبل, چاہے وہ اسی جگہ پہ اویلیبل ہیں یا کسی اور جگہ پر اویلیبل ہیں. کمپیوٹرز گیو کمپلیٹ پرائیویسی ٹو اسٹوڈنٹس. اٹ الاؤز اسٹوڈنٹس ٹو میک مسٹیکس ان پرائیویٹ. نارملی ہوتا ہے کسی کے سامنے غلطی ہو جائے تو ہم زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں اگر کمپیوٹرز کو استعمال کریں ایجوکیشن فیلڈ میں, اگر کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو مسٹیک جو ہے وہ ٹیوٹر جو ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹس اور تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا. اگر انٹریکٹیو ہے تو ٹھیک ہے, آپ جو کمنٹس پلیس کر رہے ہیں وہ سپوز ساروں کو نظر آ رہے ہیں, لیکن جب آپ ورکنگ کر رہے ہیں تو مسٹیک اگر آپ کو کام کرنے کو ہوا تو انڈیویجولی آپ کنیکٹ ہیں, تو اگر کوئی پرابلم آئے گا تو وہ مسٹیک کو ہی ہے, تو وہ مسٹیک ہر کوئی نہیں دیکھ رہا. اسٹوڈنٹس آر ناٹ اویئرڈ آف دی ان ایزینیس آف گیونگ رانگ آنسر ان پبلک. تو کئی دفعہ ہوتا ہے پبلک میں, کئی دفعہ اس لیے ہم چپ کر دیتے ہیں کہ آنسر جو ہے پتہ نہیں میرا صحیح ہے غلط ہے,
تو غلط ہوا تو سارے جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ کیا جواب دے دیا، کچھ اسمائل کریں گے، ہنسیں گے. تو یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کوئی مسٹیک ہوتی بھی ہے تو وہ ایک قسم کا پرائیویٹلی جو ہے وہی مسٹیک ہے، کوئی وہ مسٹیک کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ جو ہیں اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہ کیونکہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو مزید جو ہے یہ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ اور کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں اس کو کور کریں گے. اور یہ جو ہم جو ایجوکیشن جو کرنٹ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہی ہو رہا ہے، اور یہ اسی ٹاپک کو یوز کر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اسی ٹاپک کو ڈیٹیل میں کمپیوٹر لرننگ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تو یہ لیکچر آج کے لیے اتنا. دوبارہ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.